ویلکم بیک۔ ہم صحافی لوگ کہانیاں لکھتے ہیں، خبریں دیتے ہیں، کس کے لیے؟ کسی بڑے افسر یا کسی سیاستدان کے لیے نہیں، بلکہ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور اگر ہم سرکاری اخراجات اور مراعات کا فائدہ اٹھائیں گے تو لوگ اس بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی سوال تھا ہمارا کچھ عام لوگوں سے کہ کیا صحافیوں کو سرکاری اخراجات پہ حج کرنا چاہیے؟ اگر میڈیا یہ چلا جائے گا یا اس طرح آفرز قبول کرے گا گورنمنٹ کی، تو میرے خیال میں پنجابی میں جس کو کہتے ہیں کانا ہو جانا، میڈیا کانا ہو جائے گا۔ اگر صحافیوں کو اس طرح کے آفرز دی جاتی ہیں، اگر وہ اویل کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دے ہیو ٹو بی ایکٹنگ لائک اے پپٹس۔ میرا خیال ہے کہ حج جو ہے نا، یہ اپنے ایکسپینسز پہ کرنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ لوگ تھوڑا بہت بھی شیئر کسی سے لیں گے نا، شک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ سمجھتے ہیں، جس کا کام ہی باقی تینوں پلرز کے درمیان ایک بیلنس اسٹیبلش کرنا ہے، تو انلیس یو آر آبجیکٹو یو کی ناٹ فلفل دیٹ۔ سرکاری پیسوں کے اوپر حج تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پیسے کے اوپر تو نہیں۔ حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے فالتو اخراجات کے اندر سے ہے تو پھر آپ اس کا حج کریں ورنہ نہ کریں۔ کوئی نہ کوئی کسی پولیٹیکل گروپ کے ساتھ کسی کا بھی تعلق ہوگا، مطلب ادھر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا یا نون لیگ کے ساتھ ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے جو بندے ہیں ان کو فیورز تو وہ دیں گے۔ سرکاری اگر کوئی بھی اخراجات ہیں تو وہ تو عوام پہ بوجھ ہے نا۔ اگر گورنمنٹ لے کے جاتی صحافیوں کو یا امپلائز کو تو سارا عوام پہ بوجھ ہے۔ ہماری جو صحافی برادری ہے وہ لوگوں کو تو کہتے ہیں، لیکن خود اس بات پہ عمل نہ کریں تو اچھی بات تھوڑی ہے۔ یہ تھی عوام جو اپنا موقف بیان کر رہی تھی، مگر سیاستدان بھی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ بہت سے سیاستدان صحافیوں کو ناراض نہیں کرتے، اور خاص کر میڈیا پہ آ کے صحافیوں پر تنقید بہت سوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ مگر ایک سیاستدان نے کچھ جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ چلے نیک کام ہی کیا ہے، کوئی منسٹری آف انٹیریئر کے توسط سے کر لیا ہے، لیکن صحافیوں نے بھی کوئی نیک کام کیا ہے جو ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اپنے خرچے کے اوپر بھی جو ہے نا عادت ڈالیں گے حج کرنے کی اور نیک کام کرنے کی، تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ حج بھی جو ہے اس کی قبولیت بھی رستے میں اٹکی ہوئی ہے۔ وہ پیسہ نہیں پے ہوگا، اور سرکار کا پیسہ، اس ملک کا پیسہ جو ہے اگر اس حج پہ خرچ ہوا ہے تو میرا خیال ہے، میں کوئی مذہبی رہنما نہیں ہوں، نہ عالم ہوں، لیکن ایک بصیرت ایک بڑے گناہگار مسلمان کے میں یہ سمجھ سکتا ہوں، اور میری عقل میں بھی یہ بات آتی ہے۔ یہ جو ہے وہ چھلانگیں مار کے سارے جو ہے اپنے اپنے ٹبر کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر چڑھ گئے جہاز کے اوپر، اور جا کے حج کر آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ حج کتنا قبول ہوگا آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں پی ایس سی میں اس ایشو کو اٹھایا، میں نے میڈیا پہ بھی اٹھایا، میں نے ٹاک شوز میں بھی اس کو اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم پہ فرض عائد کیا ہوا ہے، غریب امیر ہر ایک مسلمان کے اوپر، تو میرا خیال ہے اپنے وسائل سے حج اور عمرہ کرنا چاہیے، بیگانے پیسوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، یہ جب سیاستدان کو اس قسم کی بات کرتے ہیں تو سارا میڈیا جو ہے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیتا ہے، اور خود جو ہے وہ 5 کروڑ روپیہ اے پی این ایس نے اپنے آفس کے لیے بھی کراچی لیا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ آپ بتا رہی ہیں، 6.5 کروڑ روپیہ تو یہ غائب ہو گیا ہے، صحافت کی نظر ہو گیا ہے۔ تو اب اور کیا کیا صحافت کی نظر ہوگا وہ آپ بھی جانتی ہیں، اور ماضی میں جو کچھ ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں، جو مستقبل میں جو ہوگا وہ بھی جانتی ہیں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو آداب ہیں یا اس قسم کے جو طور طریقے ہیں قوم کا پیسہ نہ ضائع کرنے کے، قوم کے پیسے کے ضیاع کو روکنے کے لیے یہ تمام طبقات پہ لاگو ہونے چاہیے۔ سر فہرست جو ہے سیاستدان ہے، لیکن میڈیا کو بھی اپنے اوپر یہ لاگو کرنے چاہیے، جس حوالے سے وہ لوگوں پہ نکتے چینی کرتے ہیں، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو پتھر نہ مارا کریں۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں پھینکے جاتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اپنی رائے ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس apnagaribaan@dawnnews.tv اور فیس بک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ مگر جاتے جاتے ایک سوال جو سب کے ذہن میں اٹھتا تھا، اور کچھ لوگوں نے اپنے فیڈ بیک میں بھی پوچھا کہ کیا مذہبی طور پہ، اسلامی طور پہ ایسا حج جائز ہوتا ہے؟ تو ہم نے بات کی پروفیسر خورشید احمد سے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ میری نگاہ میں بڑی غلط روایت ہے، خواہ صحافی ہوں یا پارلیمنٹ کے ممبرز ہوں، ہم نے ایک عجیب روایت قائم کر دی ہے کہ سرکاری خزانے سے خرچ کر کے لوگوں کو حج کروایا جاتا ہے، عمرے بھیجا جاتا ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ حج عمرہ صرف ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت، یعنی جو اپنی ذاتی کمائی سے اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کر کے، جو ان کے اوپر قرضے ہیں ان کو ادا کر کے، حتیٰ کہ لڑکیوں کی شادی کی ذمہ داری ادا کر کے
حج کر سکتے ہوں وہ حج کریں، اور جن میں استطاعت نہیں ہے ان پر فرض نہیں. ہم نے اس کو بھی ایک مذہبی میلہ بنا دیا اور میں اس کے خلاف ہوں، اور میرے نگاہ میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے. البتہ جو بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت حجاج کی اس عبادت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے خدام جو ان کو تعلیم دیں یا میڈیکل یونٹ جو ان کو لک آفٹر کرے، یہ کام حکومت کر سکتی ہے. لیکن باقی سب کو اپنے خرچہ خود برداشت کرنا چاہیے. یہی شریعت کی اسپرٹ ہے اور یہی عقل کا تقاضا ہے. تھینک یو. یہ تھے سینیٹر پروفیسر خورشید، اور یہ تھا ہمارا آج کا اپنا گریبان. بہت مشکل کام ہے صحافیوں سے متعلق خبر دینا، خبر لگانا، مگر جو برداشت اور صبر کی توقع ہم معاشرے کے دوسرے سیگمنٹ سے کرتے ہیں، صحافیوں کو بھی ایسا ہی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور یہ پہلا اپنی نوعیت کا پروگرام ہے، اور ہمیں بے حد پذیرائی ہوئی ہے ہمارے اس انیشیٹو کی. کچھ دوستوں کے کچھ تحفظات ہیں جن کو ہم دور کرنے کی کوشش اسی پروگرام کے ذریعے کرتے رہیں گے. یہی ہے وہ پروگرام جس میں صحافیوں پر تنقید کے علاوہ ان کے مسائل پر بھی بات ہوگی. ہمیں دیکھتے رہیے، آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا گریبان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.